مختصر سے وقت میں آپ کو دو چار باتیں ایسی اہم بتانا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے تو ان مفید باتوں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ نقصان کی باتوں کو بھی کبھی کبھی فائدے میں تبدیل کر لیتا ہے۔ ہمارے نبی کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن جب مدینے کو اپنا مسکن بنایا تو نبی نے مدینے میں ہی رہ کر عدالت اسلام کو قائم کر کے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ اور کچھ جو سمجھدار نہیں ہوتے ہیں وہ فائدے کی باتوں کو بھی جو ہے کبھی کبھی نقصان کی باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو سمجھدار سب ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سب جانتے سب ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے احتیاطی کی وجہ سے ان کو ہم اپنی زندگی میں لا نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ چند باتیں اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یاد رکھیں کہ سمجھداری کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے، سمجھداری کوئی الفاظ نہیں، بلکہ سمجھداری وہ ہے کہ بات سمجھ لے آدمی، جس کی عقل میں آ جائے وہ سمجھداری ہے، جو سمجھ لے وہ سمجھدار ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی کے تعلق سے مجھے چند باتیں آپ کو بتانا ہے جو روز مرہ کا مشاہدہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان باتوں سے فائدہ ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے لوگو، تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع اور جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اتنا فائدہ پہنچا دے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان باتوں سے کوئی فائدہ ہو جائے، چونکہ سالانہ ہمارا بہت سارا پیسہ، بہت ساری رقم اور بہت سارا خون پسینے کی کمائی جو ہم بہت محنت و مشقت کر کے ہم کماتے ہیں، تو سالانہ بہت سارا پیسہ اسی میں ہمارا چلا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں بیماری۔ بولیے کس میں؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، اگر گھر میں چند افراد ہیں، اگر 10 لوگ بھی ہیں تو شاید 4-5 تو ایسے ہوں گے ہی کہ جو دوا روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور روزانہ ان کو صبح دوپہر شام دوا لے کے ہی ان کو اپنی بیماری سے لڑنا ہے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ کل ایک بندے سے ملاقات ہوئی، میں ان کے مزاج پرسی کے لیے گیا تو میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ تو بولے کہ پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک بس ایک بیماری تھی، گھبراہٹ، اور اچانک جو ہے پسینہ آ جانا، چہرے پہ، پیشانی پہ، پورے بدن میں کپ کپی۔ تو بولے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے دکھایا۔ میں نے کہا کون سی بیماری بتائی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جانچیں کرائیں، ہزاروں روپے کی، ECG بھی کرائی، کہا ایکو بھی کرائی، شوگر کی جانچ کرائی، شوگر بھی نہیں، BP بھی نہیں، ہارٹ بھی نہیں، ایکو میں کچھ نہیں، ECG میں کچھ نہیں، یعنی بیماری کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا تو پسینہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب نے چند دنوں دوا دی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو کہا ڈاکٹر صاحب یہ پسینہ کیوں آتا ہے، یہ گھبراہٹ کیوں آتی ہے؟ کہا ٹائم سے اٹھنا شروع کر دو، صبح کو ٹہلنا اور ورزش کرنا شروع کر دو، تمہاری ساری بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہی بات تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی تھی کہ صبح کو اٹھو، صبح کے اٹھنے میں بڑی برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوش نہیں رہ پاتے ہم۔ ایک بات اور ہے کہ خوش رہنا، خوش رکھنا ایک عام بات لوگوں میں ہو گئی ہے کہ نہ خوش رہ پا رہے ہیں، نہ دوسروں کو خوش رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک زبان پہ یہ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ دوسروں کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، اور اس دور میں خوش رہنا بڑا مشکل ہے، تو بظاہر خوش رہنا یہ بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، اور بظاہر دوسروں کو خوش کرنا
سب کو راضی کرنا، سب کو خوش رکھنا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کا مشاہدہ کریں، اگر جائزہ لیں، ہم اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں اس بات کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ دوسروں کو خوش رکھنا اس دور میں بڑا مشکل ہے، تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم دوسروں کے مزاج کو پہچان لیتے ہیں، دوسروں کی طبیعت کو پہچان لیتے ہیں، دوسرے کے مزاج کو ہم نے اگر پہچان لیا تو ہمیں دوسروں کو خوش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ارے بچوں کو دیکھیے آپ، بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے ایک چاکلیٹ میں مان جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اگر کوئی ٹینشن، کوئی بات ہو تو آپ اپنی شریک حیات کی چند باتوں کے ذریعے تعریف کر دیے، خوش ہیں۔ آپ اپنی بہن کو ایک کال کر دیجئے، آپ کی بہن خوش ہو جائے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کی من کی کام کرنے لگے تو آپ کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جب ہماری بہن، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی ان باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر ہم مزاج کو پہچان لیں اور مزاج کے حساب سے بات کرنے لگے، ملنے لگے، تو انشاءاللہ دوسروں کو خوش کرنا بھی بہت آسان ہے۔ بلکہ ماہرین نے یہ لکھا ہے کہ دوسروں سے خوشی کے ساتھ ملنا یہ دوسروں کو خوش کر دینا ہے، اس لیے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ خوشی سے ملنے میں، خوشی سے بولنے میں، خوش رہنے میں، انسان کی خوشی سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو اس خوشی کے اندر کچھ ایسی شعاعیں نکلا کرتی ہیں، کچھ ایسی شعاعیں ظاہر ہوتی ہیں خوشی سے بولنے میں جو انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، اس انسان سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ شعاعیں دوسرے پہ پڑنے لگتی ہیں، تبھی انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی طور پہ بولی میں، طبیعت میں، ملنے میں انسان کے مزاج سے کچھ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شعاعیں رکھی ہیں کہ جس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی بلکہ ماہر امراض کہتے ہیں کہ غصہ ہونے میں بہت سارے جسم کے اور دماغ کے، چہرے کے بہت سارے ایسے رگیں ہیں جن کو بہت زیادہ جو ہے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے غصے کی حالت میں، ان کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ان میں کھچاؤ اور تناؤ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تب یہ حالت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب انسان مسکراتا ہے تو انسان پہ زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں پڑتی۔ ایسا ہے کہ نہیں بولیے؟ ہمارے نبی مسکراتے تھے، غصہ کم آتا تھا ہمارے سرکار کو۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ غصہ ہونے والے آدمی کے مزاج میں ترشی اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ دماغ پہ بہت زور لگانا پڑتا ہے غصے کی حالت میں، لیکن خوش مزاجی میں اور خوش رہنے میں، مسکرانے میں ذہن پہ، عقل پہ، دماغ پہ، دل پہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے جو آدمی خوش رہتا ہے اس کے مزاج میں بھی نرمی پیدا رہتی ہے۔ ہماری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو بات چلی یہاں سے، بولے کوئی رپورٹ میں کوئی دقت نہیں۔ میں نے کہا جو آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، بولے میں نے جو ہے مسلسل لگاتار متواتر اپنا ایک معمول بنایا کہ صبح کو اٹھنے لگا، فجر کی نماز پڑھنے لگا، فجر کی نماز کے بعد میں نے جب ورزش اور چہل قدمی کرنا شروع کیا، ٹہلنا شروع کیا، تو میری آج ساری بیماری ختم ہو گئی۔ میں نے کہا 1400 سال پہلے یہی تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تن اچھا تو اگر من اچھا تو تن اچھا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مینٹل ہاسپٹل، مانسک اسپتال میں، پاگل خانے میں جگہ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ من اچھا تو تن اچھا، یعنی دل اچھا تو سب کچھ اچھا۔ ہمارے نبی نے بھی یہی بتایا، الا اے لوگو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو تمہارا پورا جسم صحیح ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا حصہ ہے؟ نبی نے فرمایا تمہارے اندر ایک دل ہے، وہ دل اچھا ہوتا ہے تو تمہارا جسم پورا صحیح و سالم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں ایک بات بتا دیں، لوگ کہتے ہیں ٹھوکر کھا کے جو ہے عقل آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھوکر کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کم عقلی میں ٹھوکر لگ جائے، گر جائے، چوٹ لگ جائے تو ایک الگ بات ہے،
لیکن کوشش انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ٹھوکر لگنے ہی نہ پائے، اور ٹھوکر لگنے سے پہلے ہم خود محتاط ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو ایسی بیماری ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا یتیم ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو صحت پر کنٹرول کرنا ہے، آپ کو اگر اچھی صحت جینا ہے، اگر زندگی میں خوشگوار زندگی جینا ہے، تو آپ کو یہ باتیں چھوڑنا پڑے گی۔ تو ہم اتنی ہزاروں روپے کی جانچیں اور ڈاکٹر کی دوا لینے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیز نقصان دے رہی ہے، پسندیدہ غذا بریانی آ جائے، قورمہ آ جائے، ہم نہیں کھاتے۔ کیوں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے پرہیز بتایا سادہ کھانا کھانا ہے ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے سے پہلے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے ارشادات کو عمل میں لے آؤ تو انشاءاللہ نہ ہزاروں روپے کی جانچ کرانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہزاروں روپے کی دوا کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی طب نبی، ہمارے نبی کی حدیث اور ڈاکٹر اور سائنس میں کتنا جو ہے ایک ملاپ نظر آتا ہے کہ جو دنیا آج بتا رہی ہمارے نبی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ صبح دیر تک سونے رہنے سے انسان کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ پیشاب کرنا شیطان کا ایک مقولہ بھی، ایک محاورہ بھی ہے، اور ہمارے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے، جس کی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ جب انسان کے کان میں دیر تک صبح تک سوئے رہنے سے جب انسان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے شیطان، تو جب وہ صبح کو اٹھ نہیں پاتا، دیر سے اٹھتا ہے، تو اس کے بدن میں ایک تو سستی ہوتی ہے، ایک غفلت ہوتی ہے۔ جو انسان کا ذہن تازہ اور تازگی ذہن میں ہونی چاہیے، وہ تازگی انسان کے ذہن میں رہ نہیں پاتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ 1400 سال پہلے سب سے بڑے حکیم و طبیب، سب سے بڑے ڈاکٹر اللہ کے نبی نے فرمایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ محبوب میرا خود کچھ نہیں بولتا بلکہ کلام خدا کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ جب کلام خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو، کلام ربانی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ اس کلام میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ تو میرے دینی ایمانی بھائیوں، صبح کو اٹھنے کے واقعی بہت بڑے فائدے ہیں۔ آج صبح کی جو روشنی، دن کا جو اجالا، جو قدرتی روشنی ہے، قدرتی اجالا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو مصنوعی بجلی، مصنوعی لائٹ ہے، ہم اس کے استعمال میں ہمارا بل بھی بڑھ رہا ہے، ہماری صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر سورج کی روشنی انسان کو کام کاج کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر قدرتی روشنی کا اگر ہم استعمال کرنے لگیں تو ہمارے بہت سارے فائدے جسم کے بھی ہو جائیں گے، صحت کے بھی ہو جائیں گے، اور ہمارے مال کے بھی بہت فائدے ہو جائیں گے۔ لیکن نہ، قدرت نے جو روشنی ہمارے آپ کے لیے جو پیدا فرمائی، اس کا استعمال نہ کر کے مصنوعی بجلی کا راست میں استعمال کر کے راتوں رات جاگ کر اور صبح کو جو ہے الٹے پڑے رہ کر سونے سے کتنی بیماریاں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے۔ بولے آج جو موٹاپا ایک بیماری ہے، یہ بھی جو ہے زیادہ دیر تک جاگنے سے اور زیادہ دیر تک سونے سے ہو رہی ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارا جو ہے ٹائم ٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے اور وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے پورا نظام، پورا سسٹم ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ فرض کر لیے آپ صبح کو، آج کل جدید دور میں، ترقی کے دور میں، بلکہ میں کہوں ترقی کا یہ تو پریشانی کا دور ہے، دیکھا جائے جب سکون نے زندگی میں، تو ہماری کیسی ترقی ہے یار؟ کیوں؟ ہم صبح کو اٹھے 10 بجے، اب ناشتہ کب ہوگا بتائیے آپ؟ بولیے آپ۔ 10 بجے ہم اگر سو کے بیدار ہوئے تو ناشتہ ظاہر سی بات ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد 11 بجے آپ کا ناشتہ ہوگا۔ 11 بجے ناشتے کے بعد آپ 12 بجے 1 بجے تو کھانا نہیں کھا سکتے، ورنہ کھائیں گے تو پیٹ آپ کا خراب ہوگا، بدہضمی پیدا ہوگی۔ جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے کبھی بھی کھانے کی کوشش بھی مت کرو، ورنہ لیور آپ کا خراب ہو جائے گا، جب بھوک لگے تبھی کھانا چاہیے۔ تو اگر 11 بجے ناشتہ کیا تو آپ کو کھانا کم سے کم 4-5 گھنٹے ہاضمے کے بعد کم سے کم آپ کو 3 یا 4 بجے کھانا پڑے گا،
اور اس سردی کے موسم میں 3 بجے کھانے کے بعد اب شام کو مغرب بعد کھانا نہیں کھا سکتے. اگر وقت کی پابندی کے ساتھ صبح 7 یا 8 بجے آپ نے ناشتہ کیا اور دوپہر کو ٹائم سے کھانا کھا لیا اور شام کو مغرب کے بعد کھانا کھا لیا اور دوپہر میں قیلولہ کر لیا اور شام کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لی، اور اگر چہل قدمی کا موقع نہ ملا مسجد تک 40 قدم چل کے آپ آ گئے، نماز عشاء بھی پڑھ لی، تو جو نظام ہاضمہ تھا وہ آپ کا خود بخود صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ زندگی میں ایک توانائی اور طاقت آپ محسوس کرنے لگیں گے. اب کیا ہوا؟ ناشتہ کیا، اس کے بعد دوپہر کو کھانا کھایا اور شام کو کھانا کھایا 11 بجے، اور اس کے بعد جو ہے بستر پہ پلٹ گئے. تو ایک ہاضمہ، ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا نا. اگر یہ جو کھایا ہے اگر یہ ہضم نہ ہو سکے، جو کھانے کے بعد گندگی بن جاتا ہے اگر یہ گندگی نہ بن سکے. میں ابھی ایک اعلیٰ حضرت ہاسپٹل میں ایک 15-20 دن پہلے میں دیکھنے کے لیے گیا، ایک نوجوان لڑکا، اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا، کون سی بیماری ہے؟ تو کہنے لگے قضائے حاجت نہیں ہو رہی ہے، استنجا نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولے پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، کچھ اندر دقت ہے، جو گندگی ہے وہ نکل نہیں پا رہی ہے، پیٹ پھولتا چلا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ سفارش کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب تو منع ہی کر رہے تھے، پتہ چلا جو کھاتے ہیں جو گندگی بن جاتا ہے اس کا نکلنا ضروری ہے، اگر نہ نکلے گا تو انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس کے لیے تھوڑی محنت ہونی چاہیے نا. چہل قدمی ہمارے نبی نے شام کو اس لیے تو سنت فرمائی. تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر جو 40 سال 45 سال کے ہو گئے، جو اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو اگر دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں، وہ شام کو جلدی سے سونے کی عادت ڈال لیں اور صبح کو جلدی سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں. اور جو جوان ہیں جو اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے ان باتوں کو بغور سنیں اور یہ مفید باتیں ان کو عمل کرنے کی کوشش کریں اور شام کو جلدی سوئیں اور صبح کو جو ہے جلدی اٹھیں، تو انشاءاللہ آپ کی جوانی میں آپ کی صحت میں کوئی دقت پریشانی نہیں آئے. اب میں یہ نہیں کہتا، یہ اسماعیل وہاں مونگ پھلی دیسی والی مونگ پھلی ماشاءاللہ بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ کو کھانا ہے تو جلدی ان کا بھی کاروبار چل جائے گا. جلدی سے آپ کو کھانا ہے تو 10 بجے تک آپ فارغ ہو سکتے ہیں. اس 10 بجے ٹائم میں سونے سے 7 گھنٹے کی نیند جو فائدہ مند اور کافی ہو جاتی ہے، 10 بجے آپ سو گئے تو 11 12 1 2 3 4 5 یعنی 5 گھنٹے میں. ہم آج 5 بجے اٹھے، فرض کر لیے آج 5 بجے اٹھے تھے، ہم تھوڑی دیر پڑھائی کی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، ابھی تک لیٹے بھی نہیں ہیں اور اللہ کے کرم سے کوئی تھکن نہیں. صبح کو اٹھنے کے واقعی بہت فائدے ہیں. تو 10 بجے سو کے آپ 5 بجے آپ بہت آرام سے اٹھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چہل قدمی کر لیں گے تو انشاءاللہ آدھی بیماری تو آپ کی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. کون کون صبح کو اٹھنا چاہتے ہیں، شام کو ٹائم سے لیٹنا چاہتے ہیں؟ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جو میں محسوس کیا میں نے وہ آپ کو بتا دیا. کل ہی رات کی بات ہے. میں یہ سوچتا ہوں کوئی فائدے کی بات ہو سکتا ہے کہ کسی کے زندگی میں فائدہ ہو جائے. تو تازہ اسماعیل کی جو ہے دیسی والی مونگ پھلی پرسوں ہم نے بھی کھائی تھی ماشاءاللہ، بہت اچھی لگ رہی تھی، تو وہ بھی کھا لیے. آپ جا کے چائے پینا، آپ چائے پی لیے، کوئی بات نہیں، چائے سے ذہن تازہ ہو جاتا ہے، سرور مل جاتا ہے. لیکن زیادہ وقت آپ لگائیں گے تو آپ کا زیادہ وقت جو ہے دیر تک جاگنے سے، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں تو لکھا ہے کہ حضرت عمر عشاء کی نماز کے بعد گلیوں میں مدینے کی ٹہلا کرتے تھے، ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، اور جو زیادہ دیر تک جاگا کرتا تھا حضرت عمر کبھی کبھی ڈانٹ دیا کرتے تھے. اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو کوڑے سے حضرت عمر اس کی پٹائی لگایا کرتے تھے. یہ حدیث شریف میں لکھا ہے. یہ ہے سب انسانی فائدے کے لیے، میں کسی پر طنز نہیں کرتا. اب دوسری بات مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد سرکار امین ملت کے بھائی سرکار رفیق ملت، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز فرمائے، دلی کی سرزمین پر ایک کانفرنس ابھی 4-5 دن پہلے منعقد ہوئی. تو انہوں نے اپنے ماہرہ شریف میں منعقد ہونے والے عرس کے تعلق سے اعلان کیا کہ 15 14 15 16 نومبر کو عرس قاسمی ماہرہ شریف میں ہونے والا ہے.
آپ سب تشریف لائیں، لیکن انداز اعلان دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جس کی ماں بوڑھی ہو، جس کی ماں بیمار ہو، جس کی ماں ضعیفہ ہو، جس کی ماں کو اس کی خدمت کی ضرورت ہو، وہ عرس قاسمی میں ماہرہ شریف بالکل نہ آئے، بلکہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اس لیے کہ ہم پیر صاحب سے زیادہ خدمت ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ جب میں نے کل اس کو سنا کہ یہ انداز اعلان بالکل جدا گانا ہے، ایسا اعلان تو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ خود کہیں کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اتنی جتنی ماں باپ کی زیارت کی ضرورت، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہمیں ہماری خدمت کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں جس ماں نے تمہیں جو ہے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اس ماں کی خدمت کرے، اس کے بعد ماہرہ شریف اور اس کے علاوہ بھی آ جانا۔ بلکہ ایک بات بڑی اچھی کہی، بولے آج لوگ تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، تعویذ کرنے والوں کے پاس، تعویذ دینے والوں کے پاس، پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے۔ میں نہیں کہتا کہ میں خود مرید ہوں، میرے خود پیر ہیں، اور پیر کا فیضان بہت ہوتا ہے۔ اگر صحیح پیر ہو اور مرید بھی سچا ہو تو انشاءاللہ فیضان ملتا ہے غوث اعظم کا۔ سارے جتنے بھی سلسلے میں بزرگ ہوتے ہیں مرید ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا فتاوی رضویہ من لا شیخ لا فشیخ ہوا شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان۔ یعنی پیر کے رہبری اور اس کی ہدایت کے مطابق انسان جب چلتا ہے تو بہت سارے برے راستے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر پیر اور اس کے اکابر کی بارگاہ میں نہ جائے، بزرگوں کے پاس نہ بیٹھے، تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے تو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اس لیے پیر سے مرید ہو اور پیر صاحب جو بتائیں اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، بولے تعویذ بھی کاغذ کا ہوتا ہے، مرید نے یا تعویذ لینے والے نے تعویذ لیا، اور تعویذ لینے والے نے جو ہے اس کے بدلے میں جو دیا وہ بھی کاغذ کا ہے، تعویذ بھی کاغذ کا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تعویذ بھی کاغذ کا، اور تعویذ کے بدلے میں جو نذرانہ دیا وہ بھی کاغذ کا ہے۔ تو بڑی اچھی شاندار بات کہی کہ جو تعویذ کاغذ کی صورت میں لیا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب تک اثر کرے گا، یا اثر کرے گا نہیں کرے گا، کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن جو تعویذ لینے والے نے جو کاغذ کا دیا ہے نا، اس کا اثر جو ہے تعویذ دینے والے کو فوراً محسوس ہو جائے گا۔ اتنے آپ نہ سمجھے تو ہیں نہیں آپ جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ارے تعویذ بھی کاغذ کا ہوتا ہے، اور تعویذ دینے والے کو جو نذرانہ دیا جاتا ہے نوٹ کی صورت میں وہ بھی تو کاغذ کا ہوتا ہے۔ تعویذ کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کب ہوگا، کتنے دن میں ہوگا، یا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو دیا ہے نا تعویذ لینے والے نے، اس کا اثر تعویذ دینے والے کو تو بہت جلدی ہو جائے گا، فائدہ بہت جلدی پہنچ جائے گا، لیکن تعویذ کا فائدہ کتنے دن پہنچے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ماں کی خدمت ہوگی تو ماں کی دعا ایک ایسا تعویذ ہے کہ اس تعویذ میں کوئی اثر کرنے میں دیر نہیں لگے گی، بلکہ یہ تو ایسا وظیفہ ہے، یہ تو ایسا تعویذ ہے کہ اگر ماں کے ہاتھ اٹھیں گے، ماں چاہے نمازی ہو یا نہ ہو، ماں جو ہے تقوی والی ہو یا نہ ہو، ماں قرآن پڑھنے والی ہو یا نہ ہو، یہ ایسا تعویذ ہے، اس تعویذ کے اثر میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، بلکہ ہاتھ اٹھیں گے فوراً بچے کے حق میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ تو مجھے اعلان بھی کرنا ہے، مقصد 14 15 16 تاریخ کو جمعہ ہفتہ اتوار کو عرس قاسمی ماہرہ شریف کے سرزمین پر ہونا ہے۔ آپ تشریف لائیں، اور جو اعلان کیا گیا ہے اس پہ آپ توجہ دیں۔ جن کے میں کہتا ہوں کہ خالی ماں باپ نہیں، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو، چاہے آپ کے بھائی بیمار ہوں، چاہے آپ کے چچا بیمار ہوں، چاہے آپ کے والد صاحب بیمار ہوں، انہوں نے تو ماں کے لیے کہا، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیمار ہو تو آپ کہیں بھی نہ جائیں، بلکہ پہلے ان کی خدمت میں لگیں، ان کے سہارا بنیں، اس لیے کہ اگر آپ چلے گئے تو بھائی کیا کہے گا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا کہیں گے بھائی صاحب، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، والد صاحب بیمار ہیں، خدمت کی ضرورت ہے، پاؤں دبانے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، آپ چھوڑ کے چلے گا۔ کہا ایسی اولاد ناکارہ جو ہمیں بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کی خدمت ضروری ہے، یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ان رشتوں میں پیار ہوگا نا، محبت ہوگی، تو زندگی خود بخود جو ہے الجھنوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی۔ خوشی، میں نے کہا ڈگری نہیں ہے خوشی، سمجھے، خوشی انہی چیزوں میں تو ہے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ ذکر الہی، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی مزاج پرسی،
اللہ کی عبادت، ان چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کس کی بولیے؟ دوسروں کی ہمدردی آپ کر لیے، قدرت کے طور پہ، قدرتی طور پہ آپ کے دل میں ویسے ہی خوشی پیدا ہو جائے گی۔ دوسروں کا مزاج آپ پوچھ لیجئے، قدرتی طور پہ آپ کے دل میں سرور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر آپ کر لیجئے، سمجھے نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے مسجد میں اتنا پرسکون آدمی ہو جاتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد جھپکیاں جو ہے لگنے ہی لگتی ہیں، اس لیے کہ جتنا سکون مسجد میں ملتا ہے اتنا سکون کہیں نہیں ملتا۔ تو ذکر، دوسروں کی مدد، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کی مزاج پرسی، حال پوچھنا، اللہ نے ان چیزوں کے اندر وہ کشش رکھی ہے کہ اس سے دل میں خود بخود جو ہے سرور اور خوشی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔